کہ کاشی وشوناتھ میں کسی غیر ہندو کو ممبر بنائیں گے؟ نہیں بن سکتا۔ سکھ گردوارا کی کمیٹی میں کوئی ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ تو پھر ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم کو کیسے بنائیں گے؟ کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، خانخاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ، زرزری بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بادشاہوں سے آباد نہیں، واللہ کے کرم سے آباد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب تو خبر کو توڑ دیں گے، خبروں کو توڑ دیں گے۔ میں بول رہا تھا آپ کو وقف کا قانون بنے گا، قبرستان توڑیں گے، مسجدوں کو چھینیں گے، درگاہوں کو چھینیں گے، ایویکیو پراپرٹیز جو وقف ہیں وہ چھین لیں گے۔ ہمارے مخالفین جذباتی تقریر کر رہے، ارے بھائی جذباتی تقریر کرنا نہیں، سچائی کو بیان کرنا۔ اب خبروں کو بھی توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون مودی اس لیے لائے ہیں، یہ قانون بنانا چاہتی ہیں اس بل کے ذریعے کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، خانخاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اس بل کو پڑھو آپ، اور اگر کوئی وقف کی پراپرٹی پر 22 سال سے قابض ہے تو اس کو مالک بنانے کا قانون بنانا چاہتے۔ جو جائیداد کو اللہ کے نام پہ ہم وقف کر دیے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب اس کا مالک کوئی اور ہوگا۔ ہر زاویے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کی مذہب سے دور کھینچنے کی کوشش کی جا رہی۔ یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، بھارت ایک گلدستہ ہے۔ اگر مودی یہ کہیں گے کہ نہیں، گلاب کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آنا، اگر مودی یہ کہیں گے کہ کانٹے سے موتیا کی خوشبو آنا، تو کہاں سے آئے گی؟ گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو آئے گی، چمیلی کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آئے گی۔ یہ بھارت ہے، یہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے۔ مگر بی جے پی، آر ایس ایس، کیونکہ آر ایس ایس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ وقف ہمارے لیے ایک عبادت ہے، نماز کی طرح نہیں، مگر اللہ کے نام پہ جو ہمارے بزرگوں نے دیا، اپنی گاڑی کمائی سے دیا، حکومت نے نہیں دیا وقف پراپرٹی کو، ہمارے بزرگوں نے اس کو وقف کیا۔ آج مودی کہہ رہے ہیں اس کا مالک اللہ کو نہیں، اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی والے کہ نہیں وقف کے اچھا کرنے کے لیے کون سا ایک سیکشن ہے بتاؤ؟ تم غیر مسلم کو زیادہ ممبر بنا سکتے؟ سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم کو بناؤ گے تو کیا تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں کسی ہندو سے ہٹ کر کوئی ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ کیا کاشی وشوناتھ میں کسی غیر ہندو کو ممبر بنائیں گے؟ نہیں بن سکتا۔ کیا آندھرا پردیش کے، اوڈیشہ کے، تمل ناڈو کے ہمارے ہندو دھرم کے بھائیوں کے انڈومنٹ بورڈ میں کوئی ممبر بن سکتا؟ غیر ہندو نہیں بن سکتا۔ سکھ گردوارا کی کمیٹی میں کوئی ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ تو پھر ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم کو کیسے بنائیں گے؟ کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ وقف کے قانون میں 5 سال ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے سکتے۔ تو یہ لوگ میر جعفر، میر صادق اور اپنے لوگوں کو ممبر بنا کر کل یہ بول دیں گے چوک کی مسجد مسجد نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ہم ڈائریکٹ مینجمنٹ لے لیں گے۔ کون روکے گا ان کو؟ پلیسز آف ورشپ ختم کر دو۔ 15 اگست 47 کو مسجد، خانخواہ، درگاہ، مندر، گرجا گھر، گردوارا جو تھا، ہم نے قانون بنایا وہ وہی رہے گا۔ اب معلوم ہو گیا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ قبرستان کو لینا ہے قبروں کو توڑ کر، درگاہوں کو لینا ہے قبر کو توڑ کر۔ یاد رکھو بولنے والوں،
برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ، زرزری بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بادشاہوں سے آباد نہیں، وہ اللہ کے کرم سے آباد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔